السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ آج ہم تیسری جماعت کی اردو کی کتاب میں دوسرا چیپٹر پڑھیں گے جس کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بھیجے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور برے کام کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں کچھ نبیوں کے نام اور ان کی کہانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہتے۔ وہ بہت دنوں تک بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن کچھ ہی لوگوں نے کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا۔ کچھ ہی لوگ جو تھے وہ ایمان لے کر آئے اور باقی تمام لوگ برے کاموں میں مصروف رہے۔ جب اتنے بہت سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو اللہ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے اور برے کاموں کو چھوڑتے نہیں تھے اور نیک کام کرتے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی مدد کی۔ دوسرے لوگ ان کو کام کرتا دیکھتے تو مذاق اڑاتے۔ یہ تم لوگ کہاں جانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو؟ یہاں تو دور دور تک کوئی دریا سمندر نہیں ہے۔ یا سمندر نہیں ہے، یہ کشتی مٹی پر چلاؤ گے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھی ان باتوں کو کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ وہاں پر جو نافرمان لوگ تھے وہ آتے، ان کو تنگ کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، مگر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی نہایت صبر سے کام لیتے اور کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام کرتے رہتے۔ ان میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے ان کے تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو۔ انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تمام جانوروں جیسے ہرن، ہرنی، گائے، بیل، گھوڑا، گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کیا۔ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا انہوں نے کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مذاق اڑانے لگے، ارے ان سب کو کیا ہو گیا؟ بیٹھ رہے ہیں۔ نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو بیٹا جو ہے وہ بات مان کر نہ دیا، نافرمانی پر اڑا رہا اور اس نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کچھ ہوگا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اس طرح کی کنورسیشن ان کے درمیان بھی ہوئی تھی۔ اچانک بادل آ گئے اور بہت تیز بارش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں ایسا لگا کہ جیسے زمین سے بھی پانی ابل رہا ہو۔ چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر، لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے، مکان بھی، یہاں تک کہ جس پہاڑ پر کشتی ٹکی تھی، جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھ گیا تھا، وہ بھی ڈوب گیا۔ سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیرتی رہی۔ بہت دنوں بعد بارش رکی اور سورج نکلا۔ کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام جودی ہے۔ پہاڑ کا نام کیا ہے؟ پہاڑ کا نام ہے جودی۔ لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سارے جانوروں کو بھی خشکی پر چھوڑا اور یوں یہ دنیا دوبارہ آباد ہو گئی، دوبارہ بس گئی۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو کیا سمجھایا کرتے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں تمام نیک اور اچھے کام کرنے کے لیے کہتے اور برے کاموں کو کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایسے انسانوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا نبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟
جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہیں سمندر کے پانی نے اور بارشوں کے پانی نے آ گھیرا، مطلب ہر طرف پانی ہی پانی تھا، زمین سے بھی پانی پھوٹ رہا تھا اور آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا، اور مستقل پانی برستا رہا، اور وہ سب اس کے اندر ڈوب گئے اور مر گئے۔ تو نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک حد تک موقع دیتا ہے کہ وہ ایمان لے کر آ جائیں، مگر پھر جب اللہ تعالیٰ کا کیا کہتے ہیں مہلت پوری ہو جاتی ہے، اللہ کی بھی ہوتی ہے، جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسی طرح عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ اب ہمارے اوپر اس طرح کا اللہ کا شکر ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں کوئی عذاب ہماری پوری امت کو تباہ نہیں کرتا، ورنہ پوری کی پوری امت ختم ہو جاتی تھی، زمین پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، رہا تھا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے، اور اس میں جو سوار تھے، جو لوگ، اور جو کھانے پینے کی چیزیں اور جو جانوروں کا جوڑا تھا، باقی پوری دنیا ختم ہو گئی تھی، کوئی انسان باقی نہ بچا تھا۔ اسی طرح دنیا دوبارہ آباد ہوئی تھی جب بارش ختم ہو گئی۔ تو نافرمان لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اب ہمیں تو اس طرح کا اللہ کا شکر ہے کہ کوئی عذاب نہیں آتا، مگر ہم بھی بہت سی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، تو ہمیں بیماریاں ہو جاتی ہیں، ہم پہ مصیبتیں اور آفتیں آ جاتی ہیں، تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں۔ ان کہانیوں میں ہمارے لیے سبق ہے، جتنے بھی قصے ہیں، جتنے بھی واقعات قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں، یہ کیوں بتائے تھے، کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے نافرمانی ان لوگوں نے کی تھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بہت ہی کم مہلت ہے، موت کب آ جائے کسی کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ چلیے اب ہم اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نئے الفاظ کون کون سے ہیں۔ مشغول، حکم، ارشاد، فرمان، فیصلہ کن بات، فکر، خیال، پریشانی، نافرمان، حکم نہ ماننے والا، بسی، آباد ہوئی، بسی کا کیا مطلب ہے؟ آباد ہوئی، خشکی کا مطلب ہے زمین، خشکی، زمین۔ معروض سوالات دیکھ لیجئے۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا بنانے کا حکم دیا تھا؟ بتائیے، گھر بنانے کا، محل، کشتی یا پل؟ جو صحیح جواب ہے آپ وہ خالی جگہ میں لکھیں گے۔ کن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا؟ پڑوسیوں نے، نافرمان لوگوں نے، دوستوں نے، یا فرمانبردار لوگوں نے؟ جو درست جواب ہے وہ خالی جگہ میں آپ لکھیں۔ کشنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا کون شامل تھا؟ بھائی، بیٹا، دوست یا خادم؟ نافرمان لوگوں پر کس کے ذریعے عذاب نازل ہوا؟ ہوا، پانی، آگ یا بادل؟ تو اس میں جو درست جواب ہے وہ آپ کو ان والی جگہوں میں لکھنا ہے، اور ان الفاظ معنی کو یاد بھی کرنا ہے، اور یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ امید ہے یہ سبجیکٹ آپ کو، یہ چیپٹر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ یہ کام بھی کاپی میں آسانی سے کر لیں گے اگر آپ میری ویڈیو شروع سے سنیں گے تو۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔